یہ جو ریسنگ گاڑیاں ہوتی ہیں نا، فراری اور مختلف ان کے نام ہیں، مشہور فراری ہے، اٹلی میں بنتی ہے، لمبرگینی، یہ دونوں بنتی ہیں وہاں اٹلی میں۔ اور اس میں جو آدمی جا رہا ہو اس کے لیے سپیڈ لمٹ کی قید کوئی نہیں، ورنہ سب گاڑیوں پہ 120 کلومیٹر پر کہ اوپر جائیں گے تو جرمانہ ہوگا، لیکن جو آدمی لمبرگینی میں جا رہا ہے یا فراری میں جا رہا ہے اس کے لیے کوئی جرمانہ نہیں، چونکہ وہ یوں کرو تو 1 سیکنڈ میں وہ 120 پہ چلی جاتی ہے، صرف اتنا کرنے سے شم ایسے جاتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک لیمبرگینی دینا چاہتا ہوں، فراری 8 کروڑ کی ہے، فراری 8 کروڑ کی گاڑی ہے فراری۔ کئی دفعہ وہاں جب جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بٹھا دیتا ہے، یہ آپ کو ذرا سیر کرائیں، وہ ہمارے کو تو شوق کی کوئی چیز ہے نہیں، وہ نوجوانوں کے شوق کی چیز ہے۔ تو 8 کروڑ کی گاڑی ہے، میں مفت آپ کو دے رہا ہوں، وہ ہے صبر۔ آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے اور سب سے آگے نکلنا چاہتے ہو تو صبر کی فراری پہ سوار ہو جاؤ، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا، تمہارے کوئی قریب بھی نہیں آ سکے، کہ دنیا میں صبر کرنے والوں کا قحط آ گیا۔ بڑے بڑے علماء ہیں اخلاق سے خالی، بڑے بڑے علماء ہیں صبر جانتے ہی نہیں، پورا معاشرہ سر علماء، تم کل کے علماء ہو اس لیے علماء کی بات کر رہا ہوں، ورنہ پورا معاشرہ میرے بچوں صبر سے خالی۔ دیکھو میری ایک بات سنو، علم کی کمی ہو تو اچھے اخلاق اس کو چھپا دیتے ہیں، اخلاق کی کمی ہو تو بڑے سے بڑا علم بھی اسے چھپا نہیں سکتا۔ سارے عیب ہوں اور اخلاق اچھے ہوں تو اخلاق وہ چادر ہے جس میں سارے عیب چھپ جائیں گے، بس ساری صفتیں ہوں اور بد اخلاق ہو تو ہر صفت کو بد اخلاقی چھپا دے گی۔ میرے نبی نے نماز لمبی پڑھی، اللہ نے روک دیا، کہا نہیں چاہیے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، مختصر نماز پڑھیں، درمیانی نماز پڑھیں۔ پیسہ سارا خرچ کر دے، اللہ نے روک دیا، ولا تبسطها کل البسط، میرے نبی سارا خرچ نہ کرو، کچھ بچا کے بھی رکھو۔ تبلیغ میں اپنی جان کھپائی، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، تبلیغ کرو خود نہ مر جاؤ۔ تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا اعتدال۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھو۔ مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اللہ نے کہا درمیانہ ہاتھ رکھو۔ جب میرے لیے میں نے اخلاق میں بلند پرواز دکھائی تو اللہ نے کہا شاباش انک لعلی خلق عظیم، میرا نبی میں آپ کو شاباش دیتا ہوں، آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اتنے بھی ذرا تھوڑا اکھ بھی کھائی کر کو کوڑا ہویا کر، تو تم مولوی بڑے غسیلے ہوتے ہو، تم میرے بچے بیٹھو نا اس لیے بات کر رہا ہوں۔ صبر نام کی شے ہی نہیں ہوتی، فقہ پڑھنا تو ہماری مت ماری جاتی۔ قرآن کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں، حدیث کو بھی فقہ کے انداز میں، بخاری سے زیادہ امام بخاری پڑھاتے ہیں، ترجمۃ الباب پہ اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ حدیث جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ امام بخاری کی کتاب کا مقدمہ کوئی نہیں، تو اس پر جب بخاری شروع ہوتی ہے تو ہفتہ ہفتہ اس پہ سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا، جی میں سارے مل کے یعنی امام صاحب نے تو گلاں کی، میں اس کا اتنا آسان 1 منٹ میں اس سارے سبق کو ختم کر دیتا ہوں بخاری شریف کے، کہ دیکھو بھائی امام صاحب کا دل نہیں کیا مقدمہ لکھنے کو، اس لیے انہوں نے نہیں لکھا گلموں میں۔ ایک حدیث کے عنوان اور حدیث میں جوڑ نہیں تھا، تو شیخ رمزی بہت بڑے فاضل آدمی ہمارے فیصل آباد، میں نے کہا شیخ یہ جوڑ کوئی نہیں، کہ شیخ ھذا من اصعب ابواب البخاری، یہ بخاری شریف کے مشکل ترین ابواب میں سے ہے۔ میں نے کہا بڑا آسان کام ہے، امام بخاری بھول گئے، ترجمہ کوئی اور تھا، حدیث کوئی اور لکھ دی، بھول گئے، بشر ہی تو ہیں، کیوں بچوں نے مصیبت پان دے۔ تو بچوں شوق سے جاؤ، بہانے نہ کرو، ہماری ذرا تھوک ڈال کے پیٹ میں درد، وہ شامہ پہ جان گیا پھر توڑیاں، ٹھیک ہے نا، میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں، ضروری سمجھ کے آیا تھا کہ تم خوشی سے جاؤ، پھر اس میں جو ناگواری آئے گی اسے برداشت کرو گے تو پھر آپ کا صبر بڑھے گا۔
तुम्हें सिर्फ मेरी शोहरत नज़र आती है। इसमें जितना मुझे सब्र करना पड़ा है वो तुम्हारे सामने नहीं है। जितनी कड़वी गोलियां मैंने खाई हैं लोगों से वो तो तुम्हें नहीं पता। अब तुम्हें इतना नज़र आता है कि वाह वाह हो रही है आगे पीछे लोग। मेरे अल्लाह का करम है, मेरी क्या औकात। आज हूँ कल मर जाऊँगा, औलाद को भी याद नहीं रहेगा कि तारिक जमील कौन था। जो है उस मेरे रब का करम है। मुझे अपनी शोहरत से कभी धोखा नहीं लगा। तो मेरे बच्चों इसलिए बता रहा हूँ, कोई फ़ख्र नहीं, कि मुझे अपनी शोहरत से कोई धोखा नहीं, एक लम्हे के लिए भी मुझे धोखा नहीं। मेरे दिल की गहराइयों ये बात उतरी कि सब मेरे अल्लाह का फजल है। और बुराई करने वाला और अच्छाई करने वाला मेरी नज़र में बराबर हो गया है। बराबर होने का मतलब पहले समझो। तो मुझे गाली दोगे, मुझे तकलीफ़ होगी, तो मेरी तारीफ़ करोगे, मुझे खुशी होगी। इसको बराबरी नहीं कहते, वो तो एक तबीई चीज़ है। ये मैंने हाथ पे अपना ही हाथ मारा तो उसको दर्द हो रहा। तो अगर मैं मौलवी शौकत साहब से बदतमीज़ी से बात करूँगा तो इनको तकलीफ़ होगी, और मैं इनकी कुर्बानियाँ बयान करूँगा। ये ज़रा खड़े हो ना, इधर हाथ दो। ये इस सारे नक्शे के बानी हैं। ये पहली ईंट है। ये 3000 रुपये उस वक्त ले रहे थे 1985 में 86 में कराची। 7,000 इनकी तनख्वाह थी, और मैंने इनको तलम्बे में बुलाया 900 रुपये महीने। लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और उस पे मैं तकब्बुर में नहीं आता। ये है मदा और ज़म बराबर हो जाए, यानी तारीफ़ करना और बुराई करना बराबर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बुराई करना सुन के असर नहीं होता और तारीफ़ सुन के असर नहीं होता। नहीं, बराबर होने का मतलब बता रहा हूँ। उसकी तौफीक ताईद रहमत अपनी औलाद को बता रहा हूँ। कोई मेरी तारीफ़ करता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने आप को भूलता नहीं हूँ। कोई मेरी बुराई करता है तो मेरे दिल में उसके लिए कोई मनफी जज्बा नहीं पैदा होता। ये है अच्छाई बुराई को बराबर कर देना। कि मेरे ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगते हैं तो मैं उनको पी जाता हूँ, और इस तरह का मामला करने वालों से अपने दिल को बिल्कुल साफ़ रखता हूँ, बिल्कुल साफ़। और मेरा उनसे मामला उसी तरह होता है जैसे आओ जी, अपनी वजह से कभी किसी से कतई ताल्लुक़ नहीं करता। तो बच्चों, सब्र बहुत बड़ी दौलत है। ये तुम्हारी तबलीगी ज़िंदगी में भी काम आएगी, इल्मी ज़िंदगी में भी काम आएगा। जब तुम घर वाले बनोगे, शादियां होंगी, उस वक्त ये काम आएगा। ठीक है? अब बहाना तो नहीं करोगे ना? खुशी से जाओगे ना? चलो, अस्सलाम वालेकुम।